بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب کچھ مل جانا ہے۔ عجیب پہیلی ہے زندگی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ یہاں تو سودے بازی چلتی ہے، یہاں تو جذبات منہ مانگی قیمت پر بکتے ہیں۔ جس نے زیادہ بولی لگائی محبت اسی کی ہوئی، اور مجھ جیسے کچھ جنہیں دنیا کے رنگ میں ڈھلنا نہیں آتا، ان کا کاسا خالی ہی رہتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کاسا کب خالی کر دیتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اسے بڑھنے کی لگن اس کی جانب کھینچ لائے۔ اور جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرا دل مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ بری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتا ہوا خالی کاسا بہت بہتر ہوتا ہے، اور جو اس کو یاد کرتا ہے اس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ سو آج جس مقام پہ ہوں وہاں بس میرا اللہ ہے، اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا ہے۔ اب ہار میرے مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں۔ تہجد کی ایک بے سکون رات باقی ساری عمر کی راتوں کو باسکون بنا دیتی ہے۔ ہمارے آس پاس رہنے والے سب لوگ ہمارے اپنے نہیں ہوتے۔ ہاتھ ملانے والا ہر شخص مخلص نہیں ہوتا۔ محبت کے اظہار کرنے والے ہر شخص کو ہم سے محبت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کو بس ہمارے دکھوں میں دلچسپی ہوتی ہے، انہیں ہمارے دکھ دیکھ کر اچھا محسوس ہوتا ہے، اسی لیے وہ ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں۔ مگر ہم مخلص ہوتے ہیں تبھی ان سے جذبات منسلک کر لیتے ہیں، اور پھر جب اللہ ہمیں ان کی اصلیت دکھا دیتا ہے اور انہیں ہم سے دور کر دیتا ہے تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے اللہ ہمیں سمجھ نہیں رہا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، تبھی وہ ہم سے کچھ لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ وقتی طور پر سمجھ نہیں آتی، مگر زندگی سب کچھ سمجھا ہی دیتی ہے، دیر سے ہی صحیح مگر سمجھاتی ضرور ہے۔ مجھے وہ نیند سے خالی راتیں آج بھی یاد ہیں، مجھے وہ تڑپ کر خدا کو پکارنا آج بھی یاد ہے، مجھے وہ چمکتا ہوا چاند آج بھی یاد ہے، مجھے وہ ڈلتی ہوئی ساری شامیں آج بھی یاد ہیں، مجھے وہ انکہی باتیں آج بھی یاد ہیں، مجھے وہ بے فکریوں کے زمانے آج بھی یاد ہیں، مجھے وہ درد کے نئے نئے سجدے آج بھی یاد ہیں، جو باتیں میں ہونٹوں سے کہہ نہ سکی وہ باتیں آج بھی یاد ہیں، جن خوابوں کی تعبیر مکمل نہ ہو سکی وہ خواب آج بھی یاد ہیں، جو دعائیں یوں ہی ادھوری رہ گئیں وہ دعائیں آج بھی یاد ہیں، وہ تتلیوں کے زمانے آج بھی یاد ہیں، میرے آنگن کی شرارتوں سے بری سرگوشیاں آج بھی یاد ہیں۔ بھولتا تو کچھ بھی نہیں، بس کچھ چیزوں کے ساتھ رہنے کی عادت سی ہو جاتی ہے، کچھ حقیقتیں نہ چاہتے ہوئے بھی تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ یہاں حقیقت سے مراد اللہ کی چاہتے ہیں، اور جو اللہ کی چاہت کو تسلیم کر لیتا ہے اس پہ صبر کے سب رنگ عیاں ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اس کے لیے اس کی چاہت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا، تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو صحرا میں زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نوازا؟
ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان سب میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ راستے بنانے والا ہے، اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے۔ اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لوگ ان کے بارے میں کتنے یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کتنے یقین کے ساتھ لوگ اس کی طاقتوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کی دسترس میں تو وہ بھی ہے جو تم نے نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ وہ تو ایسی ایسی چیزیں بھی کر سکتا ہے کہ تم انہیں دیکھ کر ہوش کھو بیٹھو۔ سانس لینے سے لے کر دن اور رات کے آنے اور جانے تک یہ سب اس کے معجزے نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کیسے ساری کائنات اس کے گرد طواف کرتی ہے؟ کیسے اس نے پرندوں کو اپنے نام کی تسبیح کرنا سکھایا؟ کیسے اس نے 1000 ستارے بنائے اور ان کے پہلو میں حسین چاند لا کر رکھ دیا؟ کیسے اس نے تمہیں اپنے نام کی زندگی دی؟ کیسے اس کے ایک حکم پہ کائنات بنا دی گئی، اور تم دیکھو گے کہ کیسے اس کے ایک حکم پہ ہی اسے ختم بھی کر دیا جائے گا۔ تم ایک دفعہ مانگو تو صحیح، دینا نہ دینا اس کی مرضی ہے۔ تمہارا کام اس کی نعمتوں، اس کی طاقتوں بھی یقین رکھنا ہے۔ سو اب تم لاکھ کہو کہ یہ ممکن نہیں، اس کی دسترس میں سب ہے۔ وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے داغے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے، تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا، اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیریں تم نے دیکھی ہیں، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز تمہیں دینے کے لیے آمادہ کرو۔ بار بار جولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے۔ جب اس نے سورہ ال-عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ کتنا کچھ ہونے کے بعد، کتنا کچھ سہنے کے بعد، کتنا کچھ کھونے کے بعد، مصلحت، مایوسی، تنہائی، یقین، صبر، احترام، دعا اور انتظار کے بعد سجدہ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ میں اس سجدے کی کیفیت الفاظ میں کبھی بیان نہیں کر پائی۔ جب انسان آخر کار اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، وہ سجدہ اتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ سر سجدے میں گرے اور روح پرواز کر جائے۔ اور اس وقت کا منظر الفاظ میں کیسے بیان ہو سکتا ہے جو اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے۔ ندامت سے بری آنکھیں اور شرم سے برا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا جاتا ہے۔ آنکھوں سے رواں آنسو اور صبر کی کیفیات سنائی جاتی ہے۔ جب نہ دائیں جانب کوئی شخص ہوتا ہے نہ بائیں جانب، 4 سو اللہ کی آغوش محسوس ہوتی ہے، جیسے اسے زور سے گلے لگا رکھا ہو۔ جب الفاظ کی لمبی فہرست بھی ختم ہو جاتی ہے اور خاموشی سے روح لرز اٹھتی ہے، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں رہتی،
بس پھر اس آخری لمحے پہ پہنچ کر رب مل جاتا ہے۔ تب دل کہتا ہے کہ یا اللہ، میں بڑے حادثوں سے گزر کر آیا ہوں یہاں، میں نے صبر میں کمی نہیں کی، تو اب مجھے بھی صلے میں کمی نہیں چاہیے، اب مجھے بھی صلے میں تو چاہیے، صرف تو۔ بس پھر وہ مل جاتا ہے اور سب مکمل ہو جاتا ہے۔